بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے۔ بے شک۔ آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں جی، یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے۔ یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھے نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا، وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا، دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لیں نا، تو اس کو بھی استعاذن لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے، جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اور جو سورہ انبیاء کی 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے، تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہیں، یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750، آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں۔ تو یہ دونوں جشن منائے نا، قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، دشمنی کی ہوئی ہے نا۔ میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے۔ تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں، دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا؟ جی یہی طریقہ ہے، روزہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں، مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں
اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا. اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے صریح لفظ یہ ہیں, مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا. اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. من علینا ربنا ام بعث فینا محمد. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے ہیں, کہتے کہ اچھا کام ہے, اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے. لیکن حضور فرمایا, کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے. لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی, حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو. حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے, مسلم کی روایت ہے, سنن نسائی میں ہے, باقی کتب حدیث میں ہے, حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی, مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو صحابہ نے عرض کی, حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو حضور نے قسم مانگی ان سے, اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی, ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں, ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی, کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو, بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا, اتانی جبریل علیہ السلام, میرے پاس حضرت جبریل امین آئے, تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا, اتانی جبریل علیہ السلام, اور میرے پاس جبریل امین آئے, فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, مجھے جبریل نے آ کے خبر دی, اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے, تمہارے اس عمل پر. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے, فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی, کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو مجھے بتائیے, آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں, چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں, نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں, اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے, چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں, کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں, تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں, لیکن اگر ضد نہیں ہے, انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں, فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں, مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں, آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی, مولوی صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں؟ ہے بھائی کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں, بدعت حسنہ, بدعت صحیحہ, ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے اس لیے کہ 1 رکعت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ, اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی, 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کا اضافہ, پھر اللہ کے سامنے حالت وضو میں سجدہ, 2 سجدے. اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے دو مزید. بولو مولوی صاحب آپ کی جتنی تنخواہ تھی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں. اب ایسا ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ بدعت حسنہ ہو گئی نا.
تو بھائی بدعت حسنہ سیئہ جو علماء نے لکھا ہے نا، وہ بدعت سے یہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے، لغوی بدعت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو، تفصیل نہ ملتی ہو. جیسے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی، اس کو بدعت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کر کے ختم کر دی تھی اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر، اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جمع کر دیا، ایک امام پر. تو یہ لغوی اعتبار سے بدعت کہا گیا، اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا، اور ختم بھی بالکل یا نہیں ہوا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تراویح ہوتی تھی، پڑھتے تھے صحابہ، لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی، کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراویح پڑھی تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے. تو یہ اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہیں ہے، عین سنت ہے، سنت کو زندہ کیا ہے. لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا. ورنہ جو اصطلاحی بدعت ہے وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، وہ حرام ہی ہے، وہ ناجائز ہی ہے. جیسے میں کوئی بھی کہنا بدعت کی 2 قسمیں حسنہ سیئہ، تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں، اگر آپ اذان کے بعد بھی شروع کر دیں لاؤڈ اسپیکر پہ تو یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان کے آخر میں، کہتے ہیں نا اللہ اکبر آخر میں لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اگر ہم کہیں محمد الرسول اللہ، تو یہ بدعت حسنہ ہوگی سیئہ ہوگی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ظاہر ہے سیئہ ہی ہوگی. حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا خیال ہے؟ کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے، مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اذان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے. تو اذان مکمل ہو گئی، اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی. تو ربیع الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، اس میں آپ نے اپنی طرف سے تڑکا نہیں لگانا، کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو، اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو. نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کا بھی. اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے، نبی نے جو کہا وہ کرو، اور اتباع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلید ہی کرتا ہے. ماں کا بچہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس لیے کہ وہ دلیل اس لیے نہیں مانگتا اپنی ماں سے، اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں مجھے گٹر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتا ہے اماں جہاں جا رہی ہے صحیح جگہ جا رہی ہوگی. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے اتباع یا طبیع کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اتباع کرو، یعنی جیسے جیسے نبی کرتے رہے ویسا ویسا کرنا شروع کر دو. تو نبی نے ربیع الاول میں جو کیا بھائی وہ کر لو. آپ کیا خیال؟ صحابہ کے دور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلاک کیے گئے. نبی جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آواز دیتے، سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے. اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور ہم ربیع الاول ایسے مناتے ہیں روڈ بلاک. میں ملیشیا میں تھا، 2-4 تاجر آئے یہاں پہ 9-10 محرم کو، ابھی جو 40واں تھا نا امام حسین کے 40ویں کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں، ان بیچاروں کی میٹنگ تھی یہاں. انہوں نے بتایا کہ اتنی مصیبت میں پھنس گئے. ملیشیا کے بھی بہت سے لوگ سرکاری دورے پر پاکستان آئے تھے، موبائل ہی بند 2 دن تک. امام حسین کی یاد میں موبائل بند. اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو، کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک عذاب میں کہہ رہے ہیں یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے. کبھی کون سا دن چل رہا ہے، کبھی کون سا دن چل رہا ہے، کبھی موبائل بند ہے، پوری قوم کے موبائل بند ربیع الاول میں بھی. اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشت گردی کے. اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکٹھے ہوں گے اور روڈ بلاک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے. مجمع اگر ایک جگہ ہو نا اس کی سیکیورٹی آسان ہے، جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشت گردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے. ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں. ہاں آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں. آپ جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے.
اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے, شادی ہال بھی بک کرا کے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے, تو الگ سے کوئی جگہ ارینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے. ربیع الاول میں بھی جائز ہے, سفر میں بھی جائز ہے. اگر کوئی ربیع الاول میں کرتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے, سفر میں بھی ہو سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے, سب جگہ ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ باقی کام سے ایوائڈ کرنا چاہیے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے, اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لینا چاہیے. پھر بھی اگر آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ جو میں نے آخر میں جملہ کہا ہے نا, اس کا اس بیان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس کو آپ لطیفہ برائے لطیفہ نہ سمجھیں. دوبارہ نہیں سنا رہا, وقت بہت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.